كل نفس مني صار يشرفني كل نفس مني. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور جس میں ہمارا موضوع سخن جس کو ہم نے قرار دیا ہے وہ ہے توبہ. کہ توبہ کے تو صرف اور نحو کے اعتبار سے اس کے لغوی معنی کیا ہیں، توبہ کہتے کسے ہیں، کیسے ہم نے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور خدا کی بارگاہ میں پشیمانی، نادمانی، اور ایک جو پچھتاوا ہے اس کا ایک نعم البدل جو خدا کی بارگاہ میں ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ دینا چاہیے، وہ اس کا اصل معنی، مفہوم و مقصد جو ہے وہ کیا ہے. تو جس آیت کو ہم نے موضوع بنایا ہے، اس آیت کے ضمن میں ہی انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی اس آیت کو جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے اور ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. تو ہمارے پاس جو آیا قرآن سورہ نور کی آیت نمبر جو ہے وہ 31 نمبر آیت سورہ نور کی جو بیان کی گئی، جس میں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اسی کے ضمن میں ہی صرف و نحو کے اعتبار سے لغت اور اصطلاح میں لغت میں توبہ کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں، گناہ سے پیچھا چھڑانا، اپنے آپ کو آزاد کرنا، اپنے آپ کو الگ تھلگ کر دینا، اس راستے سے پلٹنا، پشیمان ہونا گناہ سے. اور اصطلاح میں توبہ کو جو ہم بیان کریں گے، یعنی گناہ کو ترک کرنے کا نام جو ہے وہ اصل توبہ ہے. ایک وقت میں ہم توبہ یہ کرتے ہیں کہ گناہ کو انجام دے دیتے ہیں، اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اصطلاحی معنی میں. اور مفسرین نے جہاں پر توبہ کے لیے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ وہاں پہ یہ فرمایا کہ اصلاً گناہ کو ترک کر دینا، یعنی توبہ نصوحہ ہو، وہ جو گناہ یا جس کے لیے ہم توبہ کر رہے ہیں، یعنی گناہ کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا ہی اصل جو ہے وہ توبہ کا معنی و مفہوم ہے. توبہ یعنی یہ ایک نعمت الہی ہے اور توفیقات الہیہ میں سے ایک نعمت ہے اور ایک توفیق ہے، جسے ہم توبہ اور ہر کسی کو بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. اور ایک عظیم توفیق جو کہ ہم اگر خدا سے لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی خدا کی رحمت کا سزاوار ہونا بھی ضروری ہے. اور جو خدا صرف اسے بخشتا ہے جسے وہ اس کے لائق سمجھتا ہے کہ اس کو توبہ جو ہے توبہ کی توفیق دی جائے، اسے گناہوں سے اس کو بخشش اور چھٹکارا جو ہے وہ مل جائے. اور توبہ کا موقع انسان کے آخری سانس تک بھی ہے. خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندے، مجھ سے مانگ، رو رو کر مانگ، گڑ گڑا کر، گریا کر کے، اپنی نادمانی، پشیمانی، اپنی خطا کو یاد کر کے مجھے اللہ کے سامنے گریا کر. بے بس انسان اپنے مالک کے سامنے جیسے رو رو کر مانگتا ہے، اور خالق کہتا ہے مجھے ایسے بندوں کا مانگنا بہت پسند ہے. اور میں ملائکہ کو بلا کے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے، مجھ سے توبہ کی اور مغفرت کی اور بخشش کی ایک توفیق طلب کرنا چاہ رہا ہے، اور میں اللہ انہیں جلد معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، بے شک بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. روایات میں توبہ کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جب اے انسان تو نیکی کرتا ہے تو میں تیری نیکی کے ارادے اور قصد کی وجہ سے میں تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہوں. لیکن جب تو گناہ کرتا ہے تو تیرے نامہ اعمال میں فوراً وہ گناہ درج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے بندے کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کر لے، اپنے گناہوں کی توبہ طلب کر لے. لیکن کتنا بدبخت ہے وہ انسان کے گناہ کرنے کے بعد بھی اپنی اس توبہ جیسی نعمت سے بھی وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو محروم رکھ دیتا ہے. توبہ فقط رسمی نہ ہو، بلکہ ایسی ہو کہ گناہوں سے پاک ہو کر پھر گناہ آلودہ نہ ہو.
یعنی توبہ کر لے اس کے بعد پھر گناہ میں چلا جائے، پھر توبہ کر لے پھر گناہ، تو ایسی توبہ کو توبہ نہیں کہتے. توبہ توبہ نصوحہ، ایسی جو نصیحت بن جائے جس کے بعد پھر انسان کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی غلطی جو ہے وہ سرزد اس سے نہ ہو، کوئی انجام نہ پائے. توبہ یعنی نفس کی تبدیلی کا نام ہے، نفس کو پاکیزہ کرنے کا، تزکیہ نفس کرنے کا نام ہے توبہ. اگر انسان اپنی اس 6 فٹ کی باڈی کا تزکیہ نفس نہیں کرتا ہے تو اس کی کوئی توبہ کا کوئی فائدہ اور اس کا کوئی حقیقی معنی جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا. یعنی حقیقت میں در حقیقت توبہ ہے ہی وہی جس میں انسان اپنے آپ کو نصیحت دے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے اعمال کو پختگی عطا فرمائے. وہ توبہ اس کے لیے قابل سود بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. توبہ یعنی اپنے دل میں نور خدا کو جگہ دے تاکہ اس کے اثرات اس کے دل میں، اس کے جسم میں اس طرح سے راسخ ہو جائیں کہ انسان صرف اپنے آپ کو ایسا بنا دے جیسا خالق حقیقی چاہتا ہے اور جیسا خداوند متعال کی ذات انسان سے توقع رکھتی ہے. اور جس خلقات کائنات انسان کے لیے اللہ نے اس انسان کو کائنات میں بھیجا ہے، یعنی اپنے آپ اپنے جسم کے اندر جب اس توبہ کی نور کو پیدا کر لے گا تو پھر شیطانیت اس کے اندر باقی نہیں رہے گی، پھر اس کے اندر وسوسہ، پھر اس کے اندر جو خیالات ہیں، جو وسوسے ہیں وہ نہیں آئیں گے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرے قریب ہوگے تو میں تمہیں خناس سے محفوظ رکھوں گا، پھر میں تمہیں شیطان سے محفوظ رکھوں گا، اس کی شیطانیت سے میں تحفظ دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ صرف تم پہلے میرے بندے بن جاؤ. بندہ ہونا ضروری نہیں ہے، بندہ بننا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن خود بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ تب جب کہ وہ اس کی عبدیت میں، جب اس کی غلامی میں، جب اس کی بندگی میں چلا جائے. جب بندگی میں ہی نہ جائے تو وہ انسان بندہ بن ہی نہیں سکتا ہے. بندہ بننے کے لیے بھی اس کی بندگی میں جانا ضروری ہے، اس کے احکامات کی اطاعت کرنا ضروری ہے. توبہ یعنی گناہوں سے اپنے وجود کو غسل دینا ہے کہ انسان جیسے ظاہری